بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آخرو the last. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. انا الف یا والبدایۃ النہایہ والاول هو الآخر. تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک اور سب کا حاجت روا، اور آخر ایک دن آئے گا جس دن وہ اپنے قانون کے مطابق بلکہ اپنے فضل اور رحمت سے سب کو، ان تمام لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ خیر اور برکت، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ سزا دے گا، یعنی کہ نیکوکاروں کو جزا اور بے ایمانوں کو سزا. وہ آخری دن ہوگا جس دن وہ فیصلہ کا دن ہوگا، عدالت کے دن ہوگا. حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزان گرامی، آج ہم نے جس اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں جس اسم کا انتخاب کیا ہے، اپنا سخن بنایا ہے، وہ ہے یا آخرو. اور ہم نے پہلی ایک آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ہے قرآن شریف، اس سورہ حدید 57واں سورہ اور آیت نمبر 3 ہے. اور ایک اور آیت ہم نے تلاوت کی ہے، وہ ہے مکاشفہ، یعنی کتاب مقدس کا آخری سورہ، اس کے 22ویں رکوع کی 13ویں آیت. پہلے ہے کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور مطبوعہ قدرت اللہ کمپنی لاہور، وہ کہتے ہیں وہ ہے سب پہلے اور سب پیچھے اور سب سے ظاہر اور سب سے چھپا ہوا اور سب کو جانتا ہے. اسی آیت کا ترجمہ ہم نے عرفان القرآن پروفیسر طاہر قادری جو صاحب سے لیا ہے. ان کا ترجمہ ہے کہ وہ آپ فرماتے وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو سورہ حدید ہے یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 27ویں نمبر کا سورہ ہے. پارہ 27 ہے اور 57 نمبر کا سورہ ہے. یہ مدنی سورہ کہلاتا ہے، اور اس کا نزول کے اعتبار سے 94 نمبر ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انا الف یا البدایۃ والنہایہ اول و آخر. یہ روایہ یوحنا لاہوتی الاصلاح الثانی العشرون آیت الثالث العشرہ. اس میں یوں اس کا ترجمہ ہے کہ میں الفا اور اومیگا، میں ابتدا اور انتہا، اول و آخر. ایسے بھی ہے، اور ایسے بھی ہے کہ میں الفا اور اومیگا، میں ہی اول و آخر اور ابتدا و انتہا. یوحنا عارف کا مکاشفہ 22ویں رکوع کی 13ویں آیت ہی ہے. عزیزان گرامی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ آخر کے کیا معنی. فیروز الاوقات کے صفحہ 12 میں اس کے کچھ یوں معنی ہے، اور یہ عربی صفت سے متعلق ہے کہ آخر جو ہے وہ عربی میں یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. پیچھے، پچھلا، یا حد، انجام، انجام کار، انتہا یا ختم، تمام، قریب ختم، یا ختم وقت، وقت انتقال. اور اس کا جمع ہے اواخر. اب قرآن شریف میں پورے 28 مقام پر یہ لفظ یا اسم جو ہے آخر آیا، لیکن ایک مقام پر سورہ حدید کے آیت نمبر 3 میں ہے آخر. یہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اور ہم جب کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں تو 87 مقام پر اس کا یہ استعمال ہوا ہے. کتاب مقدس کا آخری سورہ مکاشفہ کی آخری رکوع یعنی 22ویں رکوع کی 12 اور 13ویں آیت کچھ یوں ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، اول و آخری، ابتدا و انتہا ہوں. اور اب ہم جب غور کرتے ہیں عزیزان گرامی یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ حقیقی عرفان میں ہم یہ آپ تمام عزیزان گرامی ذی وقار کی خدمت عالیہ میں ایک آیت ہم نے قرآن سے پیش کی اور ایک ہم نے کتاب مقدس سے. تو خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی جانب سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں اور اس کا منفی انداز میں نہ سوچیے گا، بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے، غور کریں آپ بھی قرآن کو،
غور سے پڑھیں، غور سے اس کے معنی کو سمجھیں۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، یعنی کہ وہی اول ہے اور آخر ہے، ظاہر اور باطن ہر چیز کا جاننے والا۔ وہ کون ہے؟ اس لفظ میں یہاں ہو جو ہے استعمال ہوا ہے، ہوا جو ضمیر صیغہ ضمائر غائب سے ہے اور مذکر ہے، جس کے بارے میں کوئی حاضر ہے یہ جواب دے رہا، خبر دے رہا ہے کہ جو غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے، اور کہنے والا جو حاضر ہے موجود ہے وہی ہے۔ یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہنے والوں کو کیسے معلوم ہے کہ اول ہے اور وہ آخر ہے اور وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے اور وہی ہر چھپی چیز کا جاننے والا؟ کس سے کہا، کب کہا، کس نے کہا، کس مقام پر کہا، کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کہنے والا کون ہے کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر والباطن ہے۔ یہ ہم پیش کر چکے، لیکن اب آئیے ہم ذرا کتاب مقدس جو آخری سورہ ہے مکاشفہ، جس کی تلاوت ہم نے 12 اور 13ویں آیت کی ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ 13ویں آیت ہے، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں۔ غور فرمائیں کہ آپ ان دونوں آیت میں بنیادی فرق کیا ہے کہ اس میں کوئی کہہ رہا ہے جو غیر حاضر ہے، اور اس میں دونوں حاضر ہیں، یعنی متکلم بھی اور جو سن رہا ہے وہ بھی، اور اسی متکلم نے اس کو کہا تھا تحریر کرنے کے لیے۔ یہ ہم بعد میں پیش کریں گے کہ آخر وہ کون ہے جو سن رہا تھا، یہ بھی بات، اور ہم نے جس سے کہا کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا گیا ہے۔ اور جب میں نے اسے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر ہوں۔ ایک متکلم جو کہہ رہا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں مکاشفہ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ ہمارے جو جانتے ہیں وہ تو خیر جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے ضروری ہے، تاکہ گفتگو بآسانی فہم و ادراک کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو مکاشفہ کا مطلب بے نقاب کرنا، عیاں کرنا، کھولنا، منکشف کرنا۔ دراصل مکاشفہ وہ سورہ ہے جس میں ہر ایک خاص کی تحریر ہے، خاص قسم کی تحریر ہے، جو عہد نامہ عتیق اور جدید، یعنی کہ حضرت دانیال اور حزقیل اور زکریا، یعنی صحائف انبیاء بھی شامل ہے، اور جدید میں صرف اور صرف یہی مکاشفہ ہے، وہ سورہ ہے جس سے مستقبل کے بارے میں نبوتی رویا ہوتی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی علامتوں، واقعات، استعارہ، اعداد، رنگوں اور دیگر ادبی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے۔ مستقبل میں ساری وہ باتیں یا اشیاء کے کمال کو پہنچنے کے بارے میں، اور خدا اور وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی فتح، اور اس سورہ مبارکہ میں 65 جو صورت ہائے ہیں، یعنی 65 کتابوں کا نچوڑ، 65 صورت ہائے کا نچوڑ، یعنی ان تمام کو آپس میں جوڑتی اور مربوط کرتی رہتی ہیں۔ تو در حقیقت اس سورہ کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک پوری کتاب نہ سمجھ لے جائے، اور جاننے کے لیے ان تمام کرداروں کا ذکر سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اور ایک روحانی بزرگ اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عظیم مرکزی اسٹیشن ہے۔ کیوں؟ ساری اسٹیشنیں یہیں آتی ہیں، یعنی جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں اسٹیشن، سب کے سب ٹرینیں یہیں آتی ہیں، جیسے کہ جنکشن ہوتا ہے اور جہاں سے چلتی وہیں آتی ہیں۔ تو اب ٹرین کا کیا مطلب ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ انا الف والیا والبدایۃ النہایہ والاول والآخر۔ اور یہ اس تصور کی حقیقت کو ٹرین وہ آغاز آفرینش کی ٹرین، یعنی کہ جب کائنات تخلیق پائی اس وقت سے ہے۔ تخلیق کی کائنات کی ٹرین، ابلیس کے مکر و فریب سے گرفتار ہونے والوں اور اس سے بچنے کی ٹرین، گناہ اور اس سے نجات کی ٹرین، علم و آگہی کی ٹرین، شریعت و احکام کی ٹرین، تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے مخالفین کے نام اور کردار کی ٹرین، جس کا آغاز توریت شریف کا پہلا سورہ تکوین یعنی پیدائش اور تا یہودا کا خط جو 65ویں کتب پر مشتمل ہے، تمام جن جن کا ذکر ہوتا ہے ان تمام اس کتاب میں موجود ہے۔ مثلاً کفارہ کی ڈوری، اسرائیلی قوم یا غیر اقوام، کلیسیا، خدا کی امت، ان کے مخالفین یعنی خدا کے مخالف شیطان اور مخالف مسیح، اور بہت سے دیگر تصورات، ان سب میں کما حق واقفیت کے بغیر اس کو سمجھنا دشوار ہے۔ تاہم اس کلیس سے اس کتاب کے راز ہائے بستہ کو کھولا جا سکتا ہے۔ 4 صدی سے اس کو غلطی سے یوحنا عارف کا مکاشفہ کہتے چلے آئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ حضرت مسیح کا مکاشفہ ہے، جس کی اسی کتاب کی پہلی آیت کی پہلی رکوع میں یہی بات ہے کہ مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ بالآخر ہر چیز کا انجام کیا ہوگا،
اور اگر اسے سرسری طور پر بھی پڑھیں تو بے ایمانوں کے لیے سخت تنبیہ ہے اور توبہ کریں اور خدا کے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی اور استقلال کے ساتھ قائم رہنے کا ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون ہے؟ تو اسی کتاب کی مکاشفہ کے پہلے رکوع کی 17ویں آیت میں ہے کہ یہاں مصنف خود بتا رہا ہے کہ جس نے اسے کہا تھا لکھ، جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے قدموں پر، اس کے پیر پر مردہ سے گر پڑا۔ کون ہے؟ اس عادل کو دیکھ کر یوحنا جو تھے ان کے پاؤں پر مردہ سے گر پڑے، کہنے لگے مجھ پر داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، مگر خدا نے اسے بحال کیا۔ اس پر ظاہر کیا ہوتا ہے کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، لیکن ابھی بھی یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ اول آخر کون ہے۔ ہر ایک کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے۔ یہ آیت میں بار بار دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن وہ کون ہے اس کے لیے ہم چلیں گے۔ پہلا ہے لوقا کی پہلی رکوع کی 26 سے 33 آیت کے میں خلاصہ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے جو کہتا ہے میں اول و آخر ہوں؟ اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب جناب مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے خدمت میں پروردگار عالم نے ایک فرشتہ کو بھیجا، یعنی جبریل فرشتہ جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا تجھ کو سلام جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ 29 آیت میں ہے کہ اس کلام سے بہت گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اب دیکھیں آخر نہ ہوگا، یہ وہ ہستی ہے۔ کون ہے؟ جناب مسیح۔ اب یہاں واضح ہو رہا ہے کہ آخر کون ہے، جس نے کہا تھا انا الف یا والبدایۃ النہایہ اول و آخر۔ اب یہی وہ ہستی ہے جن کا ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہے، مختلف عنوان کے تحت، مختلف اسماء کے تحت، اور آخر میں وہی آئیں گے، اور تمام لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ جو جب قرب قیامت جناب مسیح تشریف لائیں گے اور عدالت کریں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیت کو کس انداز میں دیکھیں گے۔ ایک اور آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور وہ ہے متی کی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کے 24ویں باب کی ہم 24 باب میں یہ ہے کہ جناب مسیح ہیکل سے نکل کر اپنے شاگردوں کے ساتھ جب اس زیتون کے پہاڑ پر جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، تو وہاں ان سے سوال کیا گیا، تخلیہ میں سوال پوچھا گیا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرانا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنتیں چڑھائی کریں گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گی، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگا۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ یہاں میں روک رہا ہوں عزیزوں، آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مسیحیت کے ساتھ۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور دوسرے سے عداوت کر رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بتیرے کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتوروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ کب تک؟ آخر تک۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کے منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ عزیزوں یہاں دیکھنا ہے کہ خاتمہ، آخر، ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن شریف میں 28 مقام پر آخر ہے، لیکن جتنی بھی آیتیں ہیں سوائے ایک آیت کے سورہ حدید کے، باقی سب یوم الآخرہ پر ایمان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ یوم الآخرہ، آخرت ایمان لانا۔ آخرت ہے کیا؟ یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں مردوں کا زندہ ہونا۔ تو جناب مسیح تو مردوں میں سے زندہ ہو چکے تھے، وہ ان کے لیے قیامت تھی۔ اگر نہ ہوتے تو پھر قیامت نہ ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں ہوگی، وہ بھی گمراہی پر ہیں، اور جو ایمان تو رکھتے ہیں کہ مسیح آئیں گے، لیکن ان پر ایمان نہیں ہے کہ ہاں وہ عدالت کریں گے۔ تو یہاں ایک اور آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، اور وہ ہے کہ تمثیل میں جناب مسیح بہت گفتگو کیا کرتے تھے، اور یہاں تمثیل ہم دیکھتے ہیں، اور
بہت سارے تماثیل میں سے ایک تمثیل ہے کڑوے دانے سے متعلق۔ جناب مسیح یہاں اپنے شاگردوں سے کڑوے دانے کی تمثیل سمجھاتے ہیں کہ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج بونے والا ابن آدم ہے، یعنی ابن آدم جناب مسیح کا ایک لقب بھی ہے جو ہم نے شروع میں کسی نہ کسی اس میں ضرور استعمال کیا ہے۔ اور کھیت دنیا اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے اس کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کے بادشاہی میں جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، اور وہاں رونا اور داست پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جن کے کان ہے وہ سن لیں۔ جناب مسیح جتنی بھی باتیں کرتے تھے وہ اکثریت اس وقت تمثیل میں کرتے تھے جب وہ فقیہ اور فریسی ان کے قریب جمع ہوتے تھے، تاکہ ان کی غلطی پکڑیں اور ان کے کسی نہ کسی مقام پر ان کو بلا وجہ تنگ کریں یا سزا دینے کے لیے ڈھونڈتے تھے بہانے۔ آئیے اب ہم اس آیت کی جانب چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے، بہت سارے تماثیل میں سے یہ ایک تمثیل کہ پاکستان کے ٹھیکیداروں کی تمثیل کے نام سے ہے۔ پہلے میں یہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر ہم اس سوال کے جواب بھی دیں گے جو ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ مالک کون ہے، اور وہ ٹھیکیدار یا باغبان کون تھے، اور وہ جن نوکر یا جو ملازمین تھے وہ کون تھے، اور یہ پاکستان کیا ہے، اور وہ مالک کا جو اکلوتا بیٹا تھا وہ کون ہے۔ آئیے، ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف یعنی احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اسے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس پھل لینے کے لیے بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو آتے دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث میں قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر لایا اور قتل کر دیا۔ جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں سے کیا سلوک کرے گا؟ یہ سوال جناب مسیح نے اس زمانے کے جو فقیہ فریسی یہودی تھے ان سے کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہی سوال ہم نے آپ سے کیا تھا۔ آئیے، انہوں نے اس سے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کا پھل دیں۔ یہاں ہم نے گفتگو اس آیت کے اختتام کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کے گہرائی میں چلتے ہیں، اس حقیقت کی جانب جاتے ہیں کہ جناب مسیح نے یہ تمثیل کیوں پیش کی۔ عزیزان گرامی، ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ وہ مالک کون ہے، ٹھیکیدار کون ہے، یا باغبان کون ہے، اور وہ پاکستان کیا ہوتا ہے۔ دراصل پاکستان کہتے ہیں انگور کے باغ کو۔ پہلے تو وہ بیل لگائے جاتے ہیں، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 10 سال 20 سال کے بعد وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے جناب مسیح نے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، آپ نے ایک مقام پر یہ بھی ایک جملہ کہا تھا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کے بارے میں جناب مسیح سے سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا اس تمثیل کے کہ ایک مالک ہے، نے پاکستان لگا، اس کے چاروں احاطہ گھیرا اور برج بنایا اور وہ حوض کھودا اور وہ ساری چیز کے بارے میں، اور پردیس چلا جاتا ہے پھل کے موسم میں، جب وہ اپنے نوکروں کو بھیجتا ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں، حتیٰ اسے بیٹوں قتل کر دیتے ہیں۔ تمثیل کا نقطہ کیا ہے یہاں پہ کہ اس نقطے پر خداوند نے کاہنوں اور بزرگوں سے پوچھا کہ مالک ٹھیکیدار کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، تو انہوں نے کہا جواب دیا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور قتل کر دے گا، یعنی ہلاک کرے گا اور پاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے کر جو موسم اس کا پھل دیں۔ اس تمثیل کے تشریح کو سمجھنا مشکل نہیں۔ دراصل مالک جو ہے وہ پروردگار عالم، وہ خدائے وحدہ لا شریک خود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، اور وہ جو احاطہ ہے ارد گرد کے باڑ ہیں وہ احاطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے،
اور جو بنی اسرائیل کے کو غیر قوموں اور سے جدا کرتی ہے اور ان کو خداوند کے مخصوص قوم کی حیثیت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ حوض جس میں میں جمع ہوتی تھی سے مراد وہ پھل ہے جو بنی اسرائیل کو خدا کے لیے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ برج سے مراد قوم کے لیے یہوہ کی نگہبانی اور محافظت ہے، اور باغبانی یا ٹھیکیدار جو ہے وہ سردار کاہن اور فقیہ ہوا کرتے تھے۔ تو خدا بار بار اپنے خادموں کو بھیجا، نوکروں کو بھیجا، ملازموں کو بھیجا۔ دراصل وہ اپنے زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انبیاء مرسلین جو آتے تھے ان کے بارے میں فرمایا، اور قوم بنی اسرائیل سے رفاقت اور شراکت، پاکیزگی اور محبت کا پھل تلاش کرتا رہا، مگر قوم نبیوں کو ستاتی اور ان سے باس و قتل کرتی رہی۔ بالآخر اس خدائے وحدہ لا شریک نے اس خدا نے یہ کہتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، اسے قتل نہیں کریں گے۔ لیکن سردار کاہن اور فقیہ کہنے لگے کہ یہی وارث ہے۔ یعنی یہ کیسا مہلک اقبال ہے، یعنی تنہائی میں تو وہ تسلیم کرتے تھے کہ جناب مسیح جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن یعنی تنہائی میں آپس میں کہتے تو تھے، لیکن وہ اعلانیہ اس کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اختیار کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے اس فقیہوں نے، ان یہودیوں نے سوال کیا جو اس وقت دین کے سردار کاہن اور فقیہ تھے، جو آج کے اس زمانے میں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے ٹھیکیدار کہا جاتا، دین کے ٹھیکیدار آج بھی بہت سارے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کے اختیار کے بارے میں خود ہی سوال کیا، اور جب مسیح نے سوال کیا تو انہوں نے خود ہی جواب دیا۔ اس کا اختیار اس کی حقیقت میں تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تمثیل میں اس حوالے سے بیان ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر سکیں اور اس کا میراث و قبضہ کر لیں۔ اور مزید یہ کہ ہم یوں ہی اگر دیکھیں کہ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے، چونکہ جناب مسیح کا وہ کردار کہ واحد رحمت للعالمین تھے جناب مسیح، کہ ہر کسی کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے جو خدا کرنا چاہتا تھا اپنے بندوں کے ساتھ۔ گویا کہ خدا تھیوری پیش کرتا ہے، جناب مسیح کے پریکٹس کر کے ہر قوم کے ساتھ، ہر بشر کے ساتھ، ہر گناہ گاروں کے ساتھ کسی کو سزا نہیں دیا، بلکہ سزا سے اس کو بچایا، رحم دلی دکھائی۔ وہ رحمت عالمین بن کر آئے تھے اور یہی درس دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آؤ اسے ہم قتل کرتے، یعنی کہ سب اس پر ایمان لیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور دوسرے قوم پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے رد کر دیا اور باہر پھینک دیا اور مصلوب کر دیا، یعنی جناب مسیح کو مصلوب کر دیا۔ اور یہ ساری باتیں عیاں ہیں کہ آخر کس کا ہوگا، قرب قیامت کون آئے گا۔ اب یہ سوال آپ تمام سے ہے، سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت آنے والی شخصیت جو ہے آخر کس کی ہوگی، وہ جناب مسیح کی ہوگی۔ کیوں آئیں گے یہ بھی ہم پیش کر چکے کہ وہ آپ عدالت کریں گے، آپ ہی کی عدالت ہوگی، اور عدالت میں کیا ہوگا، تمام یاجوج ماجوج اور جتنے بھی ایسے منکرین ہوں گے ان سب کو قتل عام ہوگا، سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اب وہ رحمت للعالمین بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ عادل بن کر آئیں گے، عدالت کریں گے، اور عدالت کا کام کیا ہے کہ وہ سزا دے، جو سزا کے مستحق کو سزا ملے گی، اور جو جزا دیں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں ہی آخر میں آؤں گا اور میرے پاس جزا موجود ہے، میں سب کو اس کے موافق جزا دوں گا۔ تو جو لوگ ایماندار ہوں گے انہیں جزا دی جائے گی۔ اب آپ یہاں آپ سے ایک سوال کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ آخری زمانے میں جب مسیح آئیں گے ان کے استقبال کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز کہ آپ ان کی عدالت سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جزا یا سزا، یہ آپ کا اختیار ہے۔ عزیزان نے گرامی قدر، آپ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سوالات بھی بھیجتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے سلسلے میں بھی جو بھی آپ کے ذہن میں سوال اٹھے آپ ضرور کیجئے گا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، تاکہ ہم آپ کے سوال کے جواب دے سکیں، اور آپ مطمئن ہو کر کے جبر نہیں ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، خدا کے دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ، اور آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ ہاں آپ کو کیا کرنا ہے، نجات چاہیے تو کہاں جانا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور نشست میں، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔